رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي الساعة. صلوات على محمد وعلى آله. قرآن مجید کی سورہ سبا کی 46 نمبر آیت ہے، آخری حصہ اس کا یہ ہے، بین یدی عذاب شدید۔ پہلا حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایک بہت ہی زیادہ عظیم آیت ہے، سورہ سبا۔ پورے سورہ کے بارے میں ابھی نہیں عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ ضرورت ہوئی عرض کیا جائے گا۔ ایک آیت جس کو ابھی ہم نے ایک ایسے منظر میں دیکھا تھا، وہ تو پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے آیت، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ قرآن کی اس آیت سے اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں استفادہ کرتے تھے، لیکن بیانات سے کہیں زیادہ اپنے عمل میں اس آیت سے استفادہ کرتے تھے۔ ابھی ہم آیت میں ترجمہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اسی راہ پر چلتے ہوئے ہمارے رہبر شہید نے اپنی زندگی کے 86 سال میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، کم سے کم 62-63 سال ایسے ہیں جو بڑے پیمانے پر جہاں پہ ایکٹیویٹی رہی، زندانوں میں جانا، شہر بدر کیے جانا، یہ تقریباً 23-24 سال کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور 62 سال 63 سال یہ مرحلے سخت ترین شکنجوں میں، یعنی ٹارچر جو کیا جاتا تھا، وہ بھی سب وہاں پہ ڈاکومنٹڈ ہیں، سب موجود ہیں۔ لیکن قرآن کی یہ ایک آیت ہمیشہ نظر میں رہی، اور بہت ہی زیادہ طاقت دینے والی آیت ہے، بہت قوت والی آیت ہے قرآن کی۔ اور یہ آیت میں نے آج یہاں اس لیے پڑھی ہے، آج شہادت کی تاریخ بھی گزری ہے، اس پہلو سے میں زیادہ گفتگو کرنا ہے، تو اشارتاً ہم چند جملے کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ چند دنوں پہلے ہم تہران میں جب تھے، آج بھی ابھی کل رات میں مشہد میں تھے، اور مشہد کل شام میں، یعنی مشہد میں تشییع جنازہ میں شریک ہونے کے بعد ایک طولانی سفر بہرحال ہے، ڈائریکٹ ابھی سفر ہونا مشکل تھا، تو آپ کی خدمت میں آنا ہوا۔ لیکن تہران میں 3 دن تک جو جنازہ، 2 دن تک جنازہ رہبر شہید کا مصلی امام خمینی میں جو رکھا ہوا تھا، ایک دن تو وہ باہر کے تقریباً 100 ملکوں کے ڈیلیگیشنز تھے، وہ آ رہے تھے اور خدا حافظی کر رہے تھے، الوداع کا پروگرام تھا۔ لیکن دوسرے دن 5 جولائی کو ہم لوگ بھی توفیق پیدا ہوئی اور حاضر ہوئے، تو اس جنازے، وہ 5 جنازے تھے، اس میں ایک 14 مہینے کی بچی کا بھی جنازہ تھا، اور رہبر شہید کا جنازہ، ان کے پورے خانوادے کا جنازہ۔ لیکن اس جنازے کے اوپر بہت بڑے حروف میں قرآن کی یہی آیت لکھی ہوئی تھی، یہ ایک آیت جس پر زندگی بھر عمل کیا تھا، جو زندگی میں بیان بھی کیا تھا، لیکن زندگی بھر جس پر
عمل کیا تھا، اور پورے تدفین میں اور پورے تشییع جنازہ میں، چاہے وہ تہران میں رہا ہو، چاہے قم میں رہا ہو، چاہے مشہد میں رہا ہو، کہ تینوں جگہ شریک ہونے کی توفیق رہی۔ البتہ کربلا اور نجف میں بھی تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے اس کم وقت میں۔ تو وہاں پہ اسی آیت سے لیا ہوا ایک لفظ ہر جگہ موجود تھا، ہر جگہ لکھا ہوا تھا، نعروں میں موجود تھا، وہ بھی اسی آیت سے استفادہ کیا گیا تھا۔ اور فارسی میں وہ لفظ تھا باید برخاست، چاہیے ہے کہ قیام کریں، کھڑے ہوں، چاہیے ہے کہ کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، باطل طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں، حق کے لیے کھڑے ہوں، مظلوموں کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ قرآن کی اسی آیت سے سورہ سبا، اب آپ لوگ زیادہ غور کریے گا انشاءاللہ، تھوڑا بہت میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، سورہ سبا کی 46 نمبر آیت، جس میں ارشاد یہ ہوتا ہے، ترجمہ پہلے پیش کرتے ہیں، قل کہہ دیں، میرے حبیب کہہ دیں۔ تو جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں کئی ساری آیتیں ایسی آئی ہیں کہ جہاں پر قل کا لفظ آیا، قل یعنی کہہ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کے برخلاف جو لوگوں کے لیے کہنا ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ خود اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ مثلا اگر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے اللہ کی طرف سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں محبت اہل بیت کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، تو پوری دنیا اہل بیت سے محبت کرے گی، لیکن اس سے کہیں زیادہ، ساری دنیا سے کہیں زیادہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے خود رسول اللہ خود۔ اور اس طرح اور بھی جتنی قرآن کی آیتیں جہاں پہ کہا جائے قل، آپ پہنچا دیں، آپ یہ پیغام کہہ دیں، تو کہنا اس معنی میں ہرگز نہیں تھا کہ لوگوں کے لیے ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آیت جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ محبت کیوں چاہی گئی ہے، یہ نمونہ پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس میں بھی قل کا لفظ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ما سألتکم من اجر، میں جو تم سے اجر مانگتا ہوں یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ بھی آپ کہہ دیں، یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرا خاندان ہے اس لیے میں محبت چاہتا ہوں، لوگ محبت کریں۔ یہ انسان کی اپنی فیملی کے سیکیور کرنے کے لیے اور فیملی کے احترام کے لیے نہیں ہے، یہ ہم چاہ سکتے ہیں، ہم میں سے لوگ چاہ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی سے، ہمارے گھر والوں سے لوگ چاہیں ان کا احترام کریں، لیکن رسول اللہ کی زندگی میں کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ چاہ رہے ہیں، اگر اپنے اہل بیت سے محبت بھی چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ بھی مومنین کے لیے چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ محبت کرو گے تو اہل بیت کے راستے سے قریب ہوگے، اہل بیت کے طرز فکر سے قریب ہوگے، اور یہ تمہیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا کے رکھے گا، اسلام سے قریب کر کے رکھے گا۔ عشق اہل بیت تمہیں اہل بیت سے صرف نہیں قریب کرے گا، بلکہ اسلام سے قریب کرے گا، دین سے قریب کرے گا، حق سے قریب کرے گا، جس کے نمونے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دیں، کیا انما اعظکم بواحدہ، میں تم سے صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ اس پہ توجہ کریں، اللہ اکبر۔ قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہی ہیں، لیکن فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، میں، انما جہاں آتا ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ صرف یہ اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہاں پہ آیا انما، آپ بتائیں گے؟ انما یرید اللہ، حسن جزاکم اللہ۔ قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں پہ یہ معنی بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت کے لیے ہے، اہل بیت کے سوا کوئی نہیں۔ انما کے معنی ہی یہ ہے کہ جو چیز انما جہاں پہ آتا ہے وہ کسی خاص سے مخصوص ہو جائے، باقی لوگوں سے الگ ہو جائے، معنی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں کلمہ حصر، یعنی جہاں پہ محدود کر دیا جائے، باقی لوگوں کو باہر کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے تو چادر کے ذریعے سے سمجھایا ہی تھا، لیکن قرآن نے انما کے ذریعے سے سمجھانا، جو ابھی تک تاریخ میں بھی محفوظ ہے۔ ابھی یہاں پہ حدیث کے ساتھ پڑھی گئی ہے اور سنا آپ لوگوں نے انشاءاللہ
حدیث قصہ پڑھا کریں تو سننے کے لیے پڑھا کریں، مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں پڑھا کریں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا دھیرے دھیرے کہ حدیث قصہ اور قرآن کی تلاوت کبھی کبھی اس لیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسے حالات ہو کہ جہاں مومنین اہتمام کریں کہ اگر حدیث قصہ ہو رہی تو حدیث قصہ بیٹھ کے سنیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی تو اس لیے نہیں ہوگی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے لوگ آ جائیں، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے پڑھا لیں بعد میں حدیث قصہ کریں، تاکہ لوگ بیٹھ کے پورا مجمع بیٹھ کے حدیث قصہ سنیں، بیٹھ کے قرآن سنیں، کیونکہ ہماری تقریروں سے بہرحال کہیں زیادہ بہتر ہے حدیث قصہ، ہماری تقریروں سے کہیں زیادہ بہتر ہے قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ تو انما کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ انما جب آ جاتا ہے تو محدود کر دیتا ہے، یہاں پہ بھی محدود کر دیا، انما اعظکم بواحدہ، انما میں خود ہی محدودیت ہے لیکن فاعل میں بواحدہ بھی ہے، بواحدہ یعنی ایک، یعنی میں ایک ہی، صرف اور صرف ایک ہی واعظ کرتا ہوں، ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، میں صرف اور صرف ایک ہی نصیحت تمہیں کرتا ہوں، تم سب لوگ یہ سن لو۔ کیا وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، دیکھو ہمیشہ اللہ کے لیے کھڑے رہنا، دو لوگ ہو تو بھی، جماعت ہو تو بھی، افراد زیادہ ہے تو بھی، و فرادا اگر ایک اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے کھڑے رہنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو، مثنا و فرادا۔ فرادا کیا ہے؟ فرادا کے لفظ سے آپ آشنا ہے، مثلا سے آشنا نہیں ہے لیکن فرادا سے، فرادا جیسے کہتے ہیں نماز فرادا، یعنی جب ایک آدمی اکیلے پڑھ رہا ہو۔ فرادا کے معنی فرد سے بنا ہوا ہے، فرد کے لفظ آپ بولتے ہیں، فرد عربی لفظ ہے، فرد سے فرادا، اگر نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو فرادا نماز ہے۔ یہ نماز اکیلے پڑھے تو ٹھیک ہے لیکن جماعت سے پڑھے انسان تو بہتر ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے زندگی جیتے ہو، مومن ہو، تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے تو اگر اکیلے بھی ہو تو بھی اللہ کے لیے کھڑے رہو، اور اگر ایک انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری باتیں کہنا آسان ہو جاتا ہے، بہت سارے امور کو سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثنا و فرادا، پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے، ترجمہ کر لیں پھر تھوڑی وضاحت کریں گے اور آج کی تاریخ کے حساب سے گفتگو کریں۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم تتفکروا، پھر اس کے بعد غور و فکر کرو، تفکر کرو، سوچو۔ ثم یعنی پھر، اس کے بعد، ثم جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں دین کب آئے گا؟ یعنی ایک چیز کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، فوراً بعد، البتہ دین جو ہے فوراً بعد کے لیے آتا ہے، اس کے لیے عربی میں ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ اس سے پہلے اگر اور بھی ہے تو فا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نقطہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پہلے ہی سے سوچنا نہیں شروع کر دو کہ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو میرا ساتھ کون دے گا، مدد کون کرے گا، سپورٹ کون کرے گا، ہماری بات کا کوئی انکار نہ کر دے، کوئی لڑائی نہ کرنے لگے، کوئی جھگڑا۔ جب کوئی انسان جب سوچنے لگے گا وہ بھی اللہ کے لیے کھڑے ہونا، تو دنیا تو اللہ والی ہے نہیں، دنیا بنائی اللہ نے ہے، لیکن ظالموں نے لوگوں کا رخ موڑ دیا ہے، تو وہ جب بھی اللہ کے لیے کوئی قیام کرے گا، کوئی حق کی بات کہنا چاہے گا، اگر وہ پہلے ہی سے سوچنے لگا تو اس کی سوچ ہی آ کر رکاوٹ بن جائے گی کہ لوگ نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہے، افراد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، یہ چیز انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لہذا کہ ثم تتفکروا، اور جگہوں پہ کیا ہے، اور سارے مسائل میں، فیملی کے مسائل میں، دوستوں کے ساتھ، گھر میں، بزنس میں، کام میں، بازار میں، کیا کہا گیا؟ پہلے سوچو پھر بولو، کہا گیا نا؟ ہر جگہ آپ پہلے سوچے پھر بولیں۔ امیر المومنین کا بہت ہی مشہور یہ جملہ ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ، ارے صلوات پڑھیں، جی امیر المومنین کے مشہور جملہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ عقل مند انسان کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے سوچ لیتا ہے پھر بولتا ہے، اور احمق انسان
اس کی زبان آگے ہوتی ہے، پہلے بول لیتا ہے، پھر سوچنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پچھتانا شروع کرتا ہے۔ اب مسئلہ خراب ہو گیا ہے نا، ایک جملہ بول دیا فیملی میں، معاملہ خراب ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد سوچتا ہے، پچھتاتا ہے، پھر خراب ہوتا ہے، یہ صحیح کرتا ہے۔ اگر تھوڑا عقل مند ہے تو بعد میں جلدی کوشش کرتا ہے کہ سنبھال لے، اگر زیادہ ہی پاگل دیوانہ ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور بھی خراب ہوتا جائے، اور بھی خراب ہوتا جائے۔ تو ہر مسئلے میں زندگی کے پہلے انسان سوچے پھر بولے، لیکن جب اللہ کے لیے قیام کرنا ہو تو پہلے قیام کر دے، پھر سوچے کہ نتیجہ کیا ہونے والا، پھر غور و فکر کرے، پھر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد پھر سوچے کہ اس طرح کریں کہ بات کا اثر ہو، اس طرح کریں کہ اختلاف پیدا نہ ہو، اس طرح بات کریں کہ کوئی ایشو نہ بنے۔ سوچے ضرور، ایسا نہیں کہ سوچے بھی نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ سوچے بغیر ہی قیام کر دیں، سوچنا لازم ہے، لیکن قیام سے پہلے ہی نہ سوچنا شروع کر دیں، ورنہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے، ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، رکاوٹ بن جائے گی، مشکل بن جائے گی۔ لہذا اللہ کے لیے قیام کر دے، پھر سوچنا شروع کریں کہ ہاں کیسے اس پیغام کو پہنچایا جائے، کیسے بات کی جائے، کیسے کہا جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کی بنیادی آیت ہے، بہت ہی بنیادی آیت کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اس آیت سے آشنا تھے یا نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو اپنے بارے میں بھی سوچئے گا اور ممبر پر آنے والوں کے بارے میں بھی سوچئے گا کہ اتنی اہم آیت، جس نے ایک آیت نے امام خمینی بنا دیا کسی انسان کو، جس آیت نے کسی کو رہبر بنا دیا، جس آیت پہ عمل کر کے ایک زندگی اتنی عظیم ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی آیت سے آشنائی کیوں نہ ہو؟ جب قرآن یہ کہتا ہو کہ میں صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، تو ایک نصیحت ہمیں معلوم کیوں نہ ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مشکل ہے۔ اب کس کی زیادہ مشکل ہے؟ وہ آپ کہیں کہ ہم لوگ کی زیادہ مشکل ہے، ہم کہیں کہ آپ لوگ کی زیادہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، صحیح بات ہے، ہم ہی لوگ زیادہ مشکل ہے، ممبر پر آنے والوں ہی کی زیادہ مشکل ہے کہ اگر کوئی اتنا اہم پیغام قرآن کا موجود ہو تو وہ مومنین تک کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ مومنین تک اگر صحیح بات پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے دل حق کے لیے ہوتے ہیں، حق کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اسے قبول بھی کرتے ہیں، بالکل قبول کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شرارت پسند ہوتے ہیں، شر پسند ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن مومنین ہی نہیں، دنیا کی اور قوموں میں بھی زیادہ تر لوگ صحیح بات اگر صحیح طرح سے پیش کی جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اہم مسئلہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، یہ کچھ 12-15 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک کمیونسٹ انسان جو وہ بڑے ایریے کا ہیڈ تھا، وہ مجلس میں آتا تھا، چونکہ کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے کچھ مسئلے میں اگر پڑھے لکھے ہیں تو سمجھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ تو اس نے آ کے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء آئے تاکہ حق کو قائم کریں اور جو ہے لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں اور دین پہنچائیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے سارے انبیاء بھیجے گئے لیکن وہ تو فیلئر مسئلہ رہا، ناکام رہے۔ کہاں ان کی حکومتیں قائم ہوئیں؟ کتنی حکومتیں قائم ہوئیں؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی، انبیاء حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، انبیاء حق کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ حق کو دو چیزیں الگ ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کوفے بھی جا رہے تھے تو مقصد حکومت نہیں تھا، اگر حکومت مل بھی جاتی تو حق کا پہنچانا مقصد تھا، اصلاح کرنا مقصد تھا، امر بالمعروف کرنا مقصد تھا، نہی عن المنکر کرنا مقصد تھا۔ اگر حکومت سے نہیں ہوا تو شہادت کے ذریعے کریں گے، مقصد وہ تھا۔ تو انبیاء کا مقصد حکومت نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا اگر انبیاء کو اللہ نے بھیجا تو انبیاء تو سب کی حکومت ہونا چاہیے تھی۔ ہم نے کہا نہیں، انبیاء کی نگاہ میں حکومت وہی ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ حکومت تمہاری پھٹی ہوئی بار بار سلی جانے والی جوتیوں سے بدتر ہے، بکری کے ناک سے نکلے ہوئے گندے پانی سے بدتر ہے، حکومت یہی ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ ذریعہ بنے لوگوں کا حق پہنچانے کا تو اسے قبول کیا جائے گا، جیسے امیر المومنین نے منع کرنے کے بعد قبول کر لیا۔ تو یہ نقطہ اس لیے میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں
میں نے کہا انبیاء حکومت قائم کرنے تھوڑے نہیں آئے تھے، حق قائم کرنے آتے. اور آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، اس پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہاں پر زیادہ تر لوگ، اکثریت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نارمل زندگی حق پہ گزر رہی ہوتی ہے. محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کماتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. ان کے 24 گھنٹے اٹھا کے دیکھیں تو کچھ اچھا ہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اندر سے ان کو جو ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے استغفار و توبہ کرتے ہیں، چلو عربی میں نہیں کرتے، اردو میں نہیں کرتے، استغفار نہیں کہتے، لیکن اندر سے ان کے اندر یہ حالت ہوتی ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیمات ہی کا اثر ہے کہ لوگ حق کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ممکن ہے بعض انبیاء کو نہ مانے، ممکن ہے اسلام کو نہ مانے، ممکن ہے مذہب کے نام پہ، دھرم کے نام پہ تعصب پھیلایا جائے، ادھر ادھر کیا جائے. لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، اگر حق بات پیش کریں گے تو حق بات کو زیادہ تر لوگ قبول ہی کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ انہیں انبیاء کی تعلیمات کی. بس انبیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہے، کیونکہ انبیاء حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے. اگر حکومت قائم کرنا ہی مقصد تھا، معاذ اللہ، تو امام حسن اسلام کو کیا کہا جائے گا؟ معاذ اللہ، ناکام کہا جائے گا. اگر حکومت قائم کرنا ہی مقصد تھا تو اتنی بڑی شہادت دینے کے بعد امام حسن اسلام کربلا میں شہید ہو گئے، حکومت نہیں قائم کی. لیکن اس شہادت کے ذریعے سے ایسا حق قائم کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک حسین ابن علی کے نام پہ حق کے لیے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں. تو یہی مقصد تھا، ہے نا. اب اس آیت کی طرف پلٹتے ہیں. وہ آیت کیا کہتی ہے؟ اسے غور کریے گا کہ یہ آیت ابھی تک کیوں نہیں سنی تھی. مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، لیکن تھوڑا سوچنا تو پڑے گا نا کہ اتنی اہم آیت جہاں قرآن کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک ہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. اللہ کے لیے کھڑے رہو، 2 لوگ ہو تو بھی، جماعت ہو تو بھی، اگر نہ بھی ہو، صرف اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے کھڑے رہو. اور رہبر شہید کے جنازے کے اوپر یہی جملہ بہت بڑا لکھا ہوا، تو ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں. ایک ایسا انسان جو ہمیشہ اللہ کے لیے کھڑا تھا، اللہ کے لیے کھڑا تھا. تبھی یہ تاریخ نے دیکھا. ابھی تو مختلف چینل، مجھے سن کے تعجب ہوتا ہے کہ یہاں کے جو دہشت گرد چینل ہیں اور ظالم چینل ہیں، وہ بھی آ کے رپورٹ دے رہے ہیں کہ 3 کروڑ 40 لاکھ لوگ، پھر کاؤنٹنگ کرتے ہیں، یہاں پہ اتنے لوگ، یہاں پہ اتنے لوگ، یہاں پہ اتنے لوگ. یعنی تاریخ میں کب ہوا ہے کہ جہاں پر اتنا، تاریخ میں کب یہ ہوا ہے؟ ایک جملہ میں کسی اور کو بیان کر رہا ہوں، کل میں راستے میں سن رہا تھا. تاریخ میں کب یہ ہوا ہے کہ جس ملک سے آپ نے جنگ لڑی ہو، 8 سال جنگ لڑی ہو، جنگ کے درمیان میں رہبر انقلاب خود پریسیڈنٹ تھے زیادہ مدت تک، سمجھ رہے ہیں، اور پریسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ امام خمینی کی طرف سے پورے جنگ کے نمائندے خود رہبر شہید تھے، جو میدان جنگ میں بھی جایا کرتے تھے. تصویریں موجود ہیں، فرنٹ لائن پہ جاتے تھے، دشمن کی سرزمین پر بھی جاتے تھے معائنہ کرنے کے لیے راتوں میں. اس کے واقعات موجود، اگر آپ چاہیں میں آپ کو بتاؤں گا. تو ایک ایسا انسان جس نے کسی ملک سے 8 سال جنگ لڑی ہو، جو جنگ کا سب سے بڑا لیڈر رہا ہو امام خمینی کی طرف سے، اس انسان کی شہادت کے بعد پھر جہاں پر کئی لاکھ لوگ مارے گئے ہوں، ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، عراق ملک کے کئی لاکھ لوگ مارے گئے، پھر اسی ملک میں اصرار کر کے اسے بلایا جائے، اور اس ملک میں آ کر 2 بہت بڑے شہر نہیں ہیں، نجف و کربلا کوئی بڑا شہر نہیں ہے کلکتہ جیسا، ان چھوٹے شہروں میں 40 لاکھ کی تعداد میں لوگ آ کر تشییع جنازہ میں شریک. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جس ملک سے جنگ کی ہوئی تھی، جو جنگ میں سب سے آگے تھا، اسی کے جنازے میں شریک ہونا. یہ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس جنازے میں بھی وہی لوگ آئے تھے جو اللہ کے لیے کھڑا رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے. تو یہاں پہ سرحدوں کا فرق مٹ جاتا ہے، یہاں عرب و عجم کا فرق مٹ جاتا ہے. بھائی یہ اتنا بڑا فرق جو سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے، عرب اور عجم. تو ایک عجم ایرانی انسان کا جنازہ عرب میں جائے اور وہاں پر ملینوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں، تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی اپنی پوری زندگی بھر اللہ کے لیے کھڑا ہوا. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم تتفکروا، اب سوچو، اب فکر کرو.
ما بصاحبکم من جنہ، یہ تو جو تمہارا ساتھی ہے، ساتھی یعنی ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب سے بھی صحابہ بنا ہوا ہے، سنا ہوا لفظ ہے نا، صحابہ صاحب سے بنا ہوا ہے، صاحب کے معنی ساتھی، تو رسول اللہ کے صحابہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ وہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ کون کتنا ساتھ تھا، ان کن کن مرحلوں میں ساتھ تھا، دسترخوان پہ ساتھ تھا یا میدان میں بھی ساتھ تھا، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ کے ساتھی وہ صحابہ ہوئے۔ صحابہ کے ساتھی کون ہوئے؟ صحابہ کے ساتھی رسول اللہ ہوئے، یہی قرآن کہہ رہا ہے ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے اس کو آپ مجنون نہیں سمجھو، جنہ کے لفظ یعنی مجنون، جنہ الگ لفظ ہے اور جنہ الگ لفظ ہے اور جنہ الگ لفظ ہے۔ جنہ یعنی یہ قرآن سے لیا گیا ہے، یہ مجنون، جنہ یعنی سپر اور ڈھال، جنہ یعنی جنت، ایک جن قوم بھی ہے وہ الگ قوم ہے، جن بھی، تو الگ الگ اس کے سب کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ جو تمہارا ساتھی ہے جو اکیلے کھڑا ہوا ہے، جو غار حرا کی تنہائیوں سے نکلا ہوا ہے، غار حرا ایک غار سے جہاں سورہ نازل ہوا، پہلی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس آیت نے اسے اتنا زیادہ برانگیختہ کر دیا، اس طرح اللہ کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، صرف 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، آیتیں اور بھی ہیں اس سورے میں، لیکن یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہو کر عام طور سے لوگ کیا کہتے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ توجہ کریں، معاذ اللہ میں اپنی زبان سے جاری کرنے جاؤں لیکن ان کے الفاظ ہیں کہ دیوانے ہو گئے ہیں کیا، یہ ان کو اکیلے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سب کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو اتنے سارے خداؤں کو مان رہے ہیں، کیا تنہا ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، ایک خدا زیادہ بہتر ہے کہ بہت سارے خدا زیادہ بہتر ہیں؟ ہر جگہ تو بہت ساری چیزیں بہتر ہیں، لیکن جب خدا کا مسئلہ آئے گا تو ایک ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، امام باڑے بہت سارے بہتر ہیں یا ایک ہے؟ نہیں، امام باڑے زیادہ ہو تو بہتر ہے، مسجد زیادہ ہو تو بہتر ہے، دسترخوان پہ کھانا چلے اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، لیکن خدا کے مسئلے میں قرآن کہتا ہے نا سورہ یوسف میں کہ بہت ہی خوبصورت جملہ قرآن کا کہ ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ تمہارے بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے، جو واحد ہے؟ یہ جناب یوسف کا سوال تھا زندان کے لوگوں سے، اتنے سارے خدا کو مان رہے تھے، یہ بتاؤ کہ ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہیں؟ وہ سمجھ گئے کیوں مشکل کیا ہے، کیونکہ بہت سارے خدا ہوں گے تو ان کو بھی مناؤ، ان کو بھی بناؤ، ان کو بھی بناؤ، ان کو مناؤ تو وہ ناراض ہو جائے گا، ان کو مناؤ تو وہ ناراض ہو جائے گا، پانی والے کو مناؤ تو آگ والا ناراض ہو جائے گا، آگ والے کو مناؤ تو پانی والا، آسمان والے کو مناؤ تو زمین والا۔ جب بہت سارے خدا بناؤ گے، اور اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں خدا نخواستہ بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، گھر میں خدا بھی، باہر بھی خدا، باس بھی خدا، بیوی بھی خدا، شوہر بھی خدا، کبھی کبھی بچوں کو خدا بنا لیں گے تو ان کو راضی کریں تو وہ ناراض، ان کو راضی کریں تو یہ ناراض، تو سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، اس ایک کو راضی کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے سب کو راضی کرتا چلا جائے گا، یہ حدیث ہے، سب کو راضی کرتا چلا جائے گا۔ ایک کو راضی کرو پھر چھوڑ دو، آپ کا ذمہ ہی نہیں ہے، اس کو راضی کر لو تو وہ سب کو تمہارے لیے راضی کر دے گا، کیونکہ جب اس کو راضی کرو گے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں وہی چیزیں لے آؤ گے جو سب کو راضی کر ہی دیں گی، بیوی بھی راضی رہے گی، بچے بھی راضی رہیں گے۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہے، وہ آ کے سوال کرتے تھے یہ کیا ہو گیا، رسول اللہ کو کیا ہو گیا، آخر ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ ابھی بھی ہوتا ہے، کچھ جوان آ کر اگر حق کی باتیں کرنے لگیں یا بعض ہماری رسمیں ہیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی اس کے خلاف بولنے لگیں تو انہیں کیا ہو گیا، دیوانے ہو گئے کیا، پاگل ہو گئے کیا، یہی کہا جاتا ہے نا۔ مثلا اگر میں آج ایک بات کہوں تو آپ شاید مجھے بھی کہیں یہ کیا ہو گیا، کہوں یا نہ کہوں؟
نہ اگر برا لگنے والا ہو تو ابھی بتا دے، نہ کہو، کہہ دوں خواتین تو چلی گئی ہوں گی مجلس کے لیے، اگر وہ بھی کچھ ہو سن رہی ہو تو اچھا ہے۔ میں بہت تعجب میں تھا شام سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بالکل عین اذان کے وقت مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ آپ لوگ عجیب نہیں لگا یا نہیں لگتا؟ چلے آپ لوگ تو یہاں پہ تھے نہیں، کہتے خواتین تھی، خواتین تو آپ ہی کے گھر سے آتی ہے نا، عجیب نہیں لگتا؟ یہ کبھی ہوتا ہے چلو بھائی تھوڑا مس مینجمنٹ ہو گیا، تھوڑا دیر ہو گئی ہے، 2-4 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، اول وقت بالکل نہیں جا رہا ہے، نہیں ہے، مغرب کا وقت آ گیا، پھر اس کے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے بعد جو عصر فضیلت کے عشاء کے وقت پہ آ گیا، مجلس ہو رہی مجلس ہو رہی مجلس ہو رہی۔ اللہ، جب کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے تو چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو وہ بری بھی نہیں لگتی۔ جیسے ایک ملک میں 80 کروڑ لوگ پتھروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، لوگوں کو عجیب بھی نہیں لگتا، عجیب نہیں لگتا، کیونکہ رائج ہے، وہی ہو رہا ہے۔ اچھا وہ بلائیں گے تو ہم بھی جا کے سر جھکا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، چلے جاتے ہیں لوگ، آرتی وارتی اتارنے پہنچ جاتے ہیں، کہ تھوڑی دیر کے لیے، دل سے نہیں کر رہے ہیں، ایسی زبانی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز رائج ہو جاتی ہے برا نہیں لگتا، اس لیے ممکن ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہو، لیکن میں تو حیرت میں تھا، میں 10-12 ملکوں میں مجلسیں پڑھ چکا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ہندوستان کے تقریباً اکثر شہروں میں جہاں شیعہ ہیں جانا ہی ہوتا ہے، ایک آدھ جگہ میں نے منظر دیکھا کہ تھوڑا دیر ہو گئی، تھوڑا تاخیر ہو گئی، لیکن یہ کہ عین نماز کے وقت بالکل مجلس شروع ہو جا رہی ہے، اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ادھر کیا پیغام دیں گے؟ واقعی بتائیں کون سا پیغام دیں گے؟ اس سے حسین ابن علی سے قریب کرنا چاہیں گے، یا معاذ اللہ اگر کوئی حسین ابن علی سے قریب نہیں آ رہا ہے تو کہیں ہمارا بھی اس میں رول ہے؟ ہم نے روک رکھا ہے، ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس کی بنیاد تو لوگ امام حسین سے قریب نہ آ رہے ہیں، ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیرت میں تھا، میں واقعاً حیرت میں تھا۔ تو یہاں پہ عام مومنات کی ذمہ داری تیری نہیں بنتی ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت پہ نہ جائیں، یا آئیں تو آ کے کھڑے ہو جائیں کہ ابھی رکیے، تھوڑا نماز ہوتی ہے، 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 7 منٹ کی نماز ہوتی ہے، چلو نہیں پوری نماز نہیں پڑھنا، 3 منٹ میں نماز پڑھ لو، عشاء کی بعد میں پڑھ لینا، مسئلہ نہیں ہے، عشاء کا وقت بہت رہتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ کہا نہیں یہاں کون بولے گا، تو یہی تو مسئلہ ہے، قرآن یہی تو کہتا ہے ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کوئی نہ بولے پھر بھی آپ بولو، اکیلے ہو پھر بھی بولو، ہاں بولو بالکل، اتنا توہین نہ ہو، خدا کرے کسی کی نیت نہ ہو توہین کرنے کی، لیکن عملی طور پر تو یہی جا رہا ہے نا کہ اللہ کے دین کے ایک اہم ترین رکن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے عزیزو، بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر ذمہ داری کس کی زیادہ بڑھتی ہے؟ ذمہ داری بڑھتی ہے پڑھنے والوں کی، شعر پڑھنے والوں کی، شروع کرنے والوں کی، مینجمنٹ میں رہنے والوں کی۔ میں یہاں کی جو مینجمنٹ ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں عاجزانہ طور پر کہ ایک کام کریں کہ ٹائم بتائیں مجلس کب سے شروع ہوگی، کب آپ کو ختم کرنا ہے۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، آپ مجلس کہاں کرنا چاہ رہے ہیں، کب کرنا چاہ رہے ہیں، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کم سے کم اگر کچھ بھی یاد نہ آئے تو ظہر عاشور کا وہ منظر ضرور یاد آئے کہ جہاں حبیب نے مظاہر نہیں، زہیر قین نہیں، کیونکہ حبیب نے مظاہر آ کے کہتے ہاں وہ اتنے عظیم تھے، ابو الفضل عباس نہیں، ابو ثمامہ سیداوی جن کا نام اور تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا، وہ آ کے امام حسین سے کہتے ہیں کہ جنگ کے حالات ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ آخری لمحوں میں نماز آپ کے ساتھ ہو جائے، نماز کا وقت ہونا چاہے۔ ابھی وقت ہوا نہیں تھا، وقت ہوتا تو حبیب نے مظاہر بھی آگے آتے، ظاہر بھی آتے ہیں، بلفضل حسین بن علی خود ہی بلا لیتے، لیکن انہیں پہلے ہی سے فکر تھی کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو امام نے یہ کچھ نہیں کہا کہ ابھی رکو ابھی جنگ کے حالات ہیں، جاؤ ایک ایک کر کے خیمے میں پڑھ لو۔ امام نے کہا ہاں سب کو بلاؤ۔ کتنے لوگ بچے تھے اس وقت؟ ظہر کے وقت 22-25 لوگ یا بہت زیادہ 30 لوگوں سے زیادہ نہیں بچے تھے۔ کربلا کی جنگ میں پہلے ہی تیر کے حملوں میں کم سے کم 48 لوگ شہید ہو چکے تھے، 52-53 لوگوں تک کا ذکر ہے، پھر بعد میں اور بھی لوگ شہید ہوتے گئے، تو یہ 20-25-30 لوگ جو بچے ہوئے تھے، امام نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے خیموں میں پڑھ لو، امام نے وہیں سب بچھا دی، وہیں مسجد میں وہیں کھڑے ہو گئے، میدان میں کھڑے ہو گئے، وہیں نماز قائم کرنے لگے۔ تو اگر ہم حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسے خطیبوں کے دھوکے میں نہ آئے کہ جو نمازوں کو حلقہ دکھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ کریں۔
ٹھیک ہے، یہ بات میں اپنی ذمہ داری سمجھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، یہ ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ ممکن ہے بعض کسی کو تکلیف بھی ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو آ کے کچھ بیان بھی کریں، لیکن عزیزو ہمارے سامنے پوری سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جب جنگ صفین میں امیر المومنین عین لیلۃ الحریر، جہاں رات دن مسلسل جنگ چل رہی تھی، آخری 3 دنوں میں جب وہاں پہ امام مصلی بچھانے لگے تو ابن عباس نے کہا کہ اس وقت یہاں پہ آپ مصلی بچھا رہے ہیں؟ ابن عباس خاص صحابی تھے، تو انہوں نے یہ کہا، ممکن یہاں بھی کوئی کہے کرے کیسی بات مولانا کہہ رہے ہیں، ابن عباس نے کہا، تو امام نے کہا ہم اسی لیے جنگ لڑ رہے ہیں بھائی، اسی لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ ابن عباس والی بات کہنا چاہتے ہیں یا امیر المومنین والی بات کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن کربلا میں منظر بدل گیا تھا۔ کربلا میں ایک عام صحابی آ کے کہتا کہ جنگ تو ہو رہی ہے لیکن آخری نماز حسین ابن علی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کی تصویر ہے۔ تو ہم اپنی مجلسوں کے ذریعے سے صرف کربلا کا کچھ ذکر نہ کریں، بلکہ کربلا کی تصویر بھی پیش کریں کہ کربلا میں صبح میں کیا تھا، ظہر میں کیا تھا، شب عاشور میں کیا تھا۔ اور کربلا کے ذریعے سے آج جتنا بھی عظیم قیام یہ ہو رہا ہے حق کے لیے، وہ اس میں بنیادی ترین رول جو ادا ہوا ہے وہ کربلا کی شہادتوں کا اثر ہوا ہے عزیز۔ آپ جانیں ہم بھی کربلا کا ذکر کرتے آئے ہیں، الحمدللہ آپ سب کرتے آئے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا، ممکن ہے پہلے زمانے میں اتنا اہتمام نہ رہا ہو، لیکن جس طرح ممکن ہو سکا سختیوں میں، مشکلات میں، کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر جاری رکھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں، آج ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے پوری دنیا تک بنی امیہ کے اسلام سے ہٹ کر ایک اہل بیت کا حقیقی اسلام پہچنوایا جا رہا ہے۔ بنی امیہ نے بھی اپنا اسلام پیش کیا، سیریا میں پیش کیا، عراق میں آگے پیش کیا، بے گناہ لوگوں کو مار مار کے پیش کیا، گردنیں کاٹ کاٹ کے پیش کیا، صرف کربلا میں تو نہیں کاٹا تھا، وہ بھی کیا ان لوگوں نے۔ لیکن ان تمام حالات میں الحمدللہ یہ عظیم اسلام، اہل بیت کے اسلام کی تصویر پیش ہو گئی اور اس کا اثر بھی ہو گیا۔ ایک جملہ میں عرض کر کے پھر چند جملے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے مناسبت سے۔ اثر یہ ہوا کہ ہم سینکڑوں سال ممبروں پر تقریریں کر کر کے اسلام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اہل بیت کا نام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمارے سینکڑوں سال کی تقریروں اور اشروں نے وہ اثر نہیں کیا۔ جہاں ایک راہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پہ چل کے اسی راہ میں اسی انداز سے شہادت قبول کر لینے کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو اثر ہوا، دنیا حیرت میں ہے عزیز، حیرت میں ہے، تعجب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکیلے ہے، پھر بھی اللہ کے لیے کھڑے۔ شب عاشور میں امام نے کہا کہ تم بھی اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، یہ نہیں کہا، نہیں ہو حسین ابن علی کھڑے، میں ہوں، یہ گردن بھی میری چاہتے ہیں، تم اگر جانا چاہو گے تو کوئی تمہیں روکے گا نہیں، خوش ہو جائیں گے کہ چلو اور بھی لشکر کم ہو گیا، اور بھی لشکر کم ہو گیا۔ شرم آ رہی میرے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، شرم کس بات کی کہ بعد میں لوگ کہیں گے کہ ارے رسول اللہ کے فرزند کو تنہا چھوڑ دیا، کیسے آ گئے؟ کہہ دینا میں ان کی جان بچانے، بچوں کی جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ بہانہ بھی امام دے رہے ہیں، بیعت بھی اٹھا لی ہے، کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن نہیں، اگر میرا آقا کھڑا ہوا ہے حق کے لیے تو میں بھی کہوں۔ اب کبھی وہ جملے سارے پڑھے جائیں، ایک آدھ جملے سنتے ہیں، لیکن کئی اصحاب نے وہ جملے پیش کیے ہیں، وہ عجیب جملے ہیں۔ راستے میں بھی ایک بار یہ مسئلہ پیش آیا تھا جب امام سفر کر رہے تھے، اور 9 محرم کا مسئلہ پیش آیا، تو الگ الگ اصحاب نے جو جملے کہے اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں عزیزو۔ اب میں واپس آتا ہوں قرآن کی آیت کی طرف اور آج کی تاریخ کی طرف کہ ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ رسول اللہ تمہیں صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے باطل عمل کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ نذیر یعنی باطل عمل کے نتیجوں سے آشنا کرنا، دنیا میں کیا نتیجہ ہوگا اور آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا۔
اور اس کے لیے رسول اللہ بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ 40 لوگوں کی دعوت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کھڑا ہوا تو کون کھڑا ہوا؟ ایک رسول اللہ کے ساتھ بھی ایک ہی ذات کھڑی ہوئی، وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اکیلے۔ بچپن تھا، 10 سال کا بچپنا تھا۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ چونکہ رسول اللہ نے پالا ہے تو پالنے کے نتیجے میں ایموشنل طور پر جذباتی ہو کے رسول اللہ کو دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن نہیں عزیزو، اگر ایموشنل قیام ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا۔ 10 سال کی عمر میں امیر المومنین نے جو وعدہ کیا تھا، 63 سال کی عمر تک ایک ایک لمحے تک اگر امیر المومنین کو کسی بات کی فکر تھی تو اسی وعدے کی فکر تھی جو رسول اللہ سے کیا ہوا، وہ انجام دیتے رہے، کچھ بھی ہو جائے وہ پیغام باقی رہے گا۔ اور آج میں کس کا ذکر کروں؟ تھوڑی دیر اس ذات کا ذکر کرتا ہوں جو واقعاً اکیلا ہی رہ گیا۔ ٹھیک ہے، کب تک؟ شب عاشور میں حسین ابن علی اکیلے نہیں تھے، صبح عاشور میں اکیلے نہیں تھے، اٹھے تھے اکیلے، قیام کیا تھا اکیلے، لیکن بعد میں گھر والے لوگ شامل ہوتے گئے، 18 بنی ہاشم آتے گئے، بعض اصحاب آتے گئے، ظہر عاشور تک کم ہوتے گئے، عصر عاشور میں حسین ابن علی بھی تنہا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد جلد ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ عصر عاشور کے لمحوں میں تھوڑی دیر کی تنہائی تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے زیارت میں کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا آپ پر سلام۔ وتر یعنی وتر معنی بھی تنہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نماز شفع، نماز وتر، وتر یعنی ایک رکعت نماز۔ لیکن آپ کو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ذات تھی جو حق کے لیے کھڑی، اور وہ کون ہے؟ وہی امام ہے جس کو ہم آج یاد کر رہے ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام، جو عصر عاشور تک بستر پہ تھے، شدید بیماری تھی، بار بار غش آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے یہ طے تھا، امامت کا بچنا تھا۔ اس بیماری کی حالت میں بھی جب صدائے استغاثہ بلند ہوئی، اب صدائے استغاثہ کے بلند ہونے پہ آپ جو خطیبوں سے سنتے ہیں وہ تھوڑا الگ ماجرا ہے، لیکن سارے معتبر مقتل میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من مغیث یرجو اللہ باغاثتنا، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کو آئے؟ پہلا جملہ یہ تک، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو آ کر حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ اور چند جملے امام نے فرمائے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد، امام سید سجاد اپنے عصا اور تلوار کے سہارے سے خیمے سے نکلے آ رہے، خیمے سے نکلے آ رہے، اور وہیں سے امام نے فریاد بلند کی، یا اختاہ احبسی ہے لِأَلَّا يَخْلُ الْعَرْضُ مِن نسل آل محمد، اے میری بہن سید سجاد کو سنبھالو کہ کہیں زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ اللہ ہوئی تو جناب زینب نے آگے سنبھالا۔ نسل یعنی سلسلہ، امام باقر السلام موجود تھے لیکن سلسلہ امامت ایک الگ مسئلہ ہے، سلسلہ طے ہے کہ امام کے بعد امام سید سجاد ہی امام ہیں، تو لِأَلَّا يَخْلُ الْعَرْضَ من نسل آل محمد۔ اس کے بعد امام کو پھر غش آتا رہا، پھر آخر لمحات میں آپ نے مصائب میں سنے کہ امام نے جا کے کیسے خبر دی کہ سب مارے گئے، سب شہید ہوئے۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن عزیزو اس کے بعد ایک امام سید سجاد نے سب کچھ سنبھال لیا۔ کس کے ساتھ؟ اس ایک بیوی کے ساتھ جو حسین ابن علی کی وارث بن کر آئی ہوئی، ایک بہن نے اور ایک بیٹے نے۔ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاں اور بھی بیویاں تھیں، ان کا رول اتنا برجستہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کئی بار سوال کیا کہ جناب ام کلثوم کا اتنا رول کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ رول ہے، شریک ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے کا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ ادب ہے۔ یہ ادب ہمارے ہاں بھی پہلے ہوتا تھا جب اہل بیت کی زندگی سے ہم لوگ تھوڑا قریب تھے۔ جب زندگی سے قریب ہوں گے تو بہت کچھ نظر آئے گا، جب خالی فرش عزا اور ممبر سے اور ناموں سے قریب ہوں گے تو ممکن ہے زندگی میں نہیں دکھ رہا ہو، لیکن اہل بیت کی زندگی سے قریب ہوں گے تو ادب بھی نظر آئے گا، اخلاق بھی نظر آئے گا، عمل بھی نظر آئے گا، عبادت بھی نظر آئے گی، تقویٰ بھی نظر آئے گا، پاکیزگی بھی نظر آئے گی۔
صبر و استقامت بھی نظر آئے گی، حق کے لیے کھڑا ہونا بھی نظر آئے گا، بہت کچھ نظر آئے گا۔ لہذا ایک بنیادی ترین مسئلہ یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے صرف اہل بیت کے نام سے نہیں قریب ہونا، یہ الحمدللہ رول ادا ہو چکا ہے، 14 صدیاں کوشش کی جاتی رہی۔ کمال یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی سے نزدیک ہو جائے، ہے نا، اہل بیت کی زندگی سے نزدیک ہونا۔ ایک جملہ میں جلدی ابھی یاد آ گیا، آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی موضوع پر کہ اللہ اکبر، ایک صلوات پر پھر عرض کرتا ہوں۔ آپ اہل بیت سے نزدیک ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کی شبیہ بناتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کے ہمیں اہل بیت یاد آئے، کرتے ہیں نا، شبیہ بناتے ہیں، روضے کی شبیہ، تابوت کی شبیہ، علم کی شبیہ۔ علم کی شبیہ کا اثر ہی الگ ہے عزیزوں، اس علم میں بہت تاثیر ہے۔ البتہ کوشش یہ کرے کہ زیادہ تر علم جو جناب عباس کے علم کی شبیہ ہو، محلے والا اپنے خیالوں والا نہ ہو، زیادہ لگے کہ جناب عباس کا علم ہے۔ بعض لوگ شبہات یہ سمجھتے ہیں، خود ہمارے گاؤں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا علم بنا دیا جائے گا، کتنا بڑا کا 110 فٹ کا ہے، پہلے 92 فٹ کا۔ میں نے کہا بھائی جناب عباس کا علم تو اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا بڑا علم اٹھا کے تو جنگ نہیں ہوتی۔ علم ہو جو شبیہ لگے، شبیہ کا مطلب یہ کہ اس کے مشابہ لگے، اور اسے دیکھ کر بنیادی ترین نقطہ جو ہے کہ اسے دیکھ کر وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے جب یہ علم اٹھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ سب سے بڑا اثر شبیہوں کا یہ ہے کہ ان عظیم کرداروں کی یاد آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، ٹھیک ہے، یہ اہم ہے، یہ اہم اصل فلسفہ یہ ہے۔ تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کی شبیہ، تابوت کی شبیہ، روضے کی شبیہ کوشش کرتے ہیں لوگ، اب جب بناتے ہیں تو اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں صرف سنتے تھے، تصویریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو شبہات میں کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتے تھے، اپنے محلے کی کچھ چیزیں دیکھ کے بنا لیتے تھے، ایسا لگتا تھا، پھر لوگ فرق کرنا سمجھتے تھے کہ کیا یہ کربلا کی شبیہ ہے، کہیں اور کی شبیہ ہے۔ لیکن اب جو ہے الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہے، چونکہ سب لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، بناتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے عزیزو کہ کربلا کی شبیہ زیادہ اثر رکھتی ہے یا کربلا کے کرداروں کی شبیہ زیادہ اثر رکھے گی؟ کربلا کی شبیہ تو بہت ہی اہم ہے، لیکن کربلا کے کرداروں کی شبیہ کب بنیں گے؟ وہ بھی شبہات ہے نا، شباہت۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے چند دنوں میں اپنے آپ کو شبیہ بنا لیا تھا، یعنی کوئی حسین ابن علی نہیں تھا۔ یہ جان لیں کہ ابو الفضل عباس بھی حسین ابن علی کے قدموں کی خاک ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کوئی بھی حسین ابن علی کا درجہ نہیں رکھتا تھا، لیکن سب کی کوشش کیا تھی کہ ہر عمل میں حسین ابن علی کی شبیہ بنتے چلے جائیں۔ ارے ابو الفضل عباس کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، زہیر بھی آئے تو وہ بھی شبیہ بن رہے ہیں۔ زہیر کہاں سے آئے تھے؟ سر زہیر اس مسلک کے نہیں تھے، زہیر خلیفہ سوم کے سپورٹر رہ چکے تھے، زہیر امام سے ملنا نہیں چاہتے تھے، زہیر آگے پیچھے چل رہے تھے، لیکن امام نے جب چند جملے ان کے خاص جا کے کہے تو ایسا سب کچھ چھوڑ کے امام کے ساتھ ہوئے کہ جتنے دن رہے فقط ایک ہی فکر تھی کہ حسین ابن علی کی شبیہ بنتے چلے جائیں۔ کردار کی شبیہ، ارادوں کی شبیہ، حق کے دفاع کرنے میں شبیہ، عزم کی شبیہ، بندگی کی شبیہ، پاکیزگی کی شبیہ۔ ارے ہر تو اور بھی بعد میں آیا، ہر تو کہیں اور سے آیا تھا، کسی اور لشکر سے آیا تھا، عاشور کے دن آیا، لیکن عاشور کے دن جو کردار ادا کرنا تھا اس شہادت کے کردار میں حسین ابن علی کی شبیہ ہی بنتا چلا گیا، بنا نا، باقی سب شبیہ بنتے رہے۔ وہب قلبی تو کرسچن تھا، مسیحی تھا، اس مذہب کو قریب سے دیکھا بھی نہیں تھا، صحراؤں میں زندگی گزارتا تھا، لیکن چند دن امام کے ساتھ ہونے کے بعد ایسا شبیہ بنتا چلا گیا، ایسا شبیہ بنتا چلا گیا۔ ایک جملہ کہوں عزیزو کہ کربلا میں شب عاشور اور عصر عاشور کا منظر تو عجیب تھا، لوگوں کے درجات بہت کم تھے، علی اکبر سے بہت کم تھے، عباس سے بہت کم تھے، حسین ابن علی سے تو کوئی مقایسہ ہی نہیں کسی کے تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا حسین ابن علی کی شبیہ بنا لیا کہ کربلا میں ہر ایک حسین ہی نظر آ رہا تھا، ہر ایک عباس ہی نظر آ رہا تھا، ہر ایک علی اکبر ہی نظر آ رہا تھا۔
ہوا نا، یہ کربلا میں شباہت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کچھ لوگوں نے مل کر آج حسین ابن علی کی شباہت پیش کرنے کی کوشش کی، درجے میں نہیں، کیونکہ درجے میں کوئی بھی شبیہ نہیں بننے والا ہے، کوئی بھی حسین ابن علی نہیں بننے والا ہے، لیکن اگر حسین ابن علی کے کردار کی شباہت پیش کرنے کی کوشش کی، اس راہ میں چل کے شہادت کی منزل تک پہنچ گئے، تو میں یہی جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم سینکڑوں سال سے مجلسیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن پڑوس تک بھی اثر نہیں ہو پایا، لیکن جنہوں نے حسین ابن علی کے کردار کی شباہت پیش کر دی ہے، تو آج پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین ابن علی کا کردار کی شباہت یہ کرنا پڑے گا عزیزو، یہی ایک راستہ ہے، کردار کی شباہت۔ ساری شبیہیں محترم ہیں، وہ جو واقعاً شبیہ ہو، سمجھ لیں، جو واقعاً شبیہ ہو محترم ہے، لیکن یہ مرحلہ کب طے ہوگا؟ تو یہ مرحلہ طے کر لیا، یہ مرحلہ لبنان کے تھوڑے سے لوگوں نے طے کر لیا۔ یہاں پہ 3 کروڑ سے 4 کروڑ شیعہ بتایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں۔ لبنان میں کتنے ہیں؟ لبنان میں 20 لاکھ سے 21 لاکھ شیعہ ہیں، لیکن 20 سے 21 لاکھ شیعوں میں سے کچھ لوگوں نے آ کر ایسی شباہت پیش کر دی کہ پوری دنیا حسینیت کو سمجھنے لگی۔ اب کہ شباہت تو ہو ہی نہیں سکتی، ہاں تو شباہت ظاہر ہے، حبیب نے مظاہر بھی شبیہ حسین بن علی کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس جملے پہ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ کہاں کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ مثل بالکل نہیں ہو سکتا ہے، مثل درجے میں نہیں ہو سکتا ہے، مثل مقامات میں نہیں ہو سکتا ہے، مثل امامت میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کردار میں تو مثل ہی بننے کے لیے کربلا کو زندہ رکھا گیا ہے، اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اور اگر مجھ سے یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو خود امام حسین علیہ السلام سے سمجھ لیں کہ امام نے خود یہ فرمایا تھا کہ مثلی، پہلا جملہ امام کا، مثلی لا یبایع مثلا، جو میرے جیسا ہوگا وہ قیامت تک کسی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ امام کا جملہ ہے۔ یہی بیعت کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو آج کردار کی شباہت پیش کر دی۔ میں جملہ کہوں عزیزو، یہ جملے میں بھی 40 سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، 39 سال سے بار بار پڑھ چکا ہوں، 20 بار، سینکڑوں بار، بلکہ ہر محرم میں 10 بار یہ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر سال محرم میں یہ جملہ پڑھنا اور تھا، لیکن اس سال کے محرم میں اس جملے پڑھنے کا اثر ہی اور ہے۔ مجھے بھی پڑھنے میں کچھ اور محسوس ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی سننے میں اور محسوس ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کی حسرتیں رہ گئی تھیں کہ کوئی آ کر حسین ابن علی کی شبیہ بن کر قدموں کی خاک کہے۔ یہ ہمارے فقہا، ہمارے مراجع یہ حسین ابن علی کی قدموں کی خاک کے برابر خود کو سمجھتے ہیں، لیکن کردار کی شباہت اپنا کے ایسا کردار ادا کریں کہ آج کے یزید کو 132-33 دن گزرنے کے بعد ہر دن ایک نئی ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ہے، اسے شباہت کہتے ہیں عزیزو، یہ شبیہ ہے واقعاً۔ تو کردار کی شباہت میں رات تمام کر رہا ہوں، جلوسوں میں اگر آپ کو جانا ہو انشاءاللہ تعالی۔ میں تو آج بہت تھکا ہوں، میں 24 نہیں، اگر ہم مشہد کا سفر بھی لے لیں، چونکہ ٹرین میری چھوٹ گئی تھی، پٹری پہ بم مار دیا تھا، تو 1000 کلومیٹر پہلے گاڑی سے آنا پڑا۔ ڈرائیور 10 بجے رات ہی سے سونے لگا تو اس کو صبح تک ہمیں بات کر کے جگانا تھا۔ ٹرک میں گھسنے جا رہا تھا، لیکن بار بار اس کو متوجہ کیا، پھر پورا سفر رہا، تو سب ملا کے تقریباً 40 گھنٹے کا سفر رہا، 3 فلائٹیں، عمان، دلی اور یہاں کلکتہ۔ تو میں شاید آج نہ حاضر ہو سکوں، لیکن عزیزو بنیادی طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف ایک شباہت کا اثر دکھ جائے، جو دیکھ لیتے، دشمن بھی دیکھ لیتا ہے، دشمن بھی اس شباہت کو دیکھ لیتا ہے۔ کہاں دیکھا؟ جن کو ہتکڑیوں میں باندھ کر لایا گیا تھا، جن کو بیڑیوں کے ساتھ لایا گیا تھا، جب دربار میں پہنچے ہیں تو دشمن نے شباہت دیکھ لی۔ یہ آج کے یزید بڑے احمق ہیں، لیکن وہ یزید بھی احمق ہی تھا، تبھی بیعت مانگی تھی، لیکن اتنا نہیں تھا، اتنا سمجھ گیا تھا۔ ایک جملہ سنیں، مصائب کی پہ آ رہا ہوں، اتنا وہ یزید سمجھ گیا تھا کہ حکومت ملتے ہی سب سے پہلے جس بات کی طلب کی اور خط لکھ کے بھیجا
مدینہ، دمشق سے مدینہ فاصلہ آپ جا کے دیکھیں، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے مدینہ بیعت لو، بیعت لو، ہے نا۔ 15 رجب کو حاکم شام اپنے انجام تک پہنچا، انجام آپ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا جی ہاں۔ اور 15 رجب سے لے کر کے 26 رجب تک یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ کہیں سفر میں تھا، شکار کھیلنے گیا تھا، اور اس کے بعد آیا، پہلا ہی سوال کیا تھا؟ بیعت، حسین ابن علی کی بیعت۔ اور سب کی بیعت کیا؟ بیعت تو پہلے لی جا چکی تھی، پہلے حاکم شام نے پہلے ہی سفر کر کر کے عالم اسلام کے تمام بڑے شہروں میں جا کے یزید کے لیے بیعت لے لی تھی، سب نے تو بیعت کر دی تھی، تو ایک ہی بیعت کیوں؟ یہ سوال ہے، اس پہ آپ کل گفتگو ہوگی، ابھی ٹائم نہیں رہا عزیزو، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں عزیزو، اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ یزید جو پہلے ہی سب سے پہلے حسین ابن علی کی بیعت مانگنے آیا تھا، اتنی دور سے دمشق سے مدینہ بھیجا تھا بیعت کرنے کے لیے، اسی مدینے سے اٹھ کے امام سید سجاد خود ابھی دمشق پہنچ گئے ہیں، پہنچے ہیں نا، اللہ اکبر، دمشق آئے ہیں، مدینے سے نکل کے مکہ، مکے سے نکل کے 24 دن کا سفر، پھر کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفے سے پورا راستہ 2500 کلومیٹر کے طے کرتے کرتے دمشق پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ جو دمشق سے مدینے تک بیعت مانگنے کے لیے آیا تھا اپنا قاصد بھیج کے، اب اسی کے دربار میں امام سید سجاد کھڑے ہیں، اب کیوں بیعت نہیں مانگتا؟ اب کیوں بیعت نہیں مانگتا؟ ابھی تو اسیر کھڑے ہیں، ابھی تو زنجیروں میں کھڑے ہیں، ابھی تو خاردار توق ہے، ابھی تو بیڑیاں ہیں، ابھی تو لنگر ہے، ابھی سب کو ایک دوسرے سے زنجیروں سے متصل کیا گیا ہے، گلے سے لے کے کمر تک، کمر سے لے کے پیر تک، ہاتھ سے لے کے کمر تک، اتنی زنجیروں میں ایک انسان، اکیلا ایک انسان کھڑا ہے، آج کیوں بیعت نہیں مانگی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں بیعت مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ ملعون بھی اتنا سمجھ گیا تھا کہ حسین ابن علی کا فرزند ہے، اس سے بیعت نہیں مانگنا چاہیے۔ کل میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، لیکن اب مصائب پڑھتا ہوں جو نہیں بیعت مانگی، اتنی دور سے بیعت مانگنے والے دربار میں بیعت کا سوال نہیں ہوا، کوئی بھی سوال نہیں ہوا، اور اس کے بعد کسی نے بھی بیعت کا سوال نہیں کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد 200 سالوں تک ائمہ حاضر موجود رہے، 60 ہجری 61 ہجری کے پہلے عشرے سے لے کر کے 260 ہجری تک، غیبت سے پہلے تک ائمہ موجود رہے، لیکن کسی بھی ظالم حاکم نے پھر آ کر کسی امام سے بیعت نہیں مانگی، کسی میں جرأت نہیں ہوئی بیعت مانگی۔ مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، زہر دے سکتے ہو، زندانوں میں رکھ سکتے ہو، لیکن بیعت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ہو کہ شباہت پیش کی جا رہی، شبیہ۔ تو ائمہ اہل بیت تو سب شبیہ تھے پوری زندگی بھر۔ اب میں چند جملے مصائب پڑھتا ہوں عزیزوں، ایک نقطہ عرض کرنا تھا امام سید سجاد علیہ السلام کے لیے، لیکن کل عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ معلوم ہے آخر میں امام نے ایک وصیت کی تھی امام سید سجاد سے، پتہ نہیں یہ وصیت آپ نے سنی کہ نہیں سنی، چونکہ اس وصیت پہ ممکن ہے رونا نہیں ہوتا ہو، تو اس لیے ذاکرین نہیں پڑھتے ہوں، لیکن یہ بہت ہی اہم وصیت ہے۔ امام فرماتے ہیں ایاک، آخری وقت میں جب ملاقات کرنے آئے، ایاک والظلم من لم یجد ناصرا الا اللہ، اے میرے بیٹے دیکھو کسی ایسے انسان پر ظلم نہ ہونے پائے جس کا کوئی اللہ کے سوا مددگار ہی نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ امام کی وصیت ہے آخری لمحوں، معتبر مقاتل، کبھی ایسے انسان پہ ظلم نہ ہو، کسی ایسے کمزور انسان پہ ظلم ہو جس کا کوئی مددگار ہی نہ ہو، کوئی خاندان ہی نہ ہو بھی تو ایسا نہیں ہے کہ مدد کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے، امام تو معصوم ہے، امام تو عظیم ہے۔ امام اس وصیت کے ذریعے سے ہم ہی کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کبھی ایسے لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے کہ جن کا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں ہے۔ یہ جملہ امام جب فرما رہے ہیں تو صدائے استغاثہ کے بعد فرما رہے ہیں، جب کوئی بھی ناصر نہیں تھا، جب کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ اور اس مطلب کو امام سید سجاد بھی دیکھ رہے ہیں، پورے راستے بھر دیکھ رہے ہیں۔ کل میں شاید تھوڑا راستے کی وضاحت کروں، کن راستوں سے کیسے گزرنا پڑا مسائل میں عزیزو، اگر مجھے یاد رہا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اتنی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جب شام کے دربار میں پہنچے ہیں تو کوئی بھی ناصر نہیں تھا،
کربلا میں حسین ابن علی کے کوئی ناصر نہیں تھا تو قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، عزت ہے۔ امام نے یہ جملہ خود فرمایا تھا، القتل لنا عادہ و کرامتنا الشہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے عزت و کرامت ہے۔ تو جب کربلا میں کوئی ناصر حسین ابن علی کا نہیں تھا تو حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا، پنجتن پاک کے آخری فرد کو قتل کیا گیا۔ لیکن معلوم ہے کوفہ اور شام میں ناصر نہیں تھا تو کیا ہوا؟ کوفہ و شام میں ناصر نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ تو عادت نہیں تھی، یہ تو اہل بیت کے لیے کرامت نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم جب سنتے ہیں، ہمارے جوان سنتے ہیں تو بے اختیار روتے ہیں۔ کوئی اس 23 سال کے غیرتدار امام سے پوچھے جو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی سر اٹھتا تھا تو کبھی بابا کا سر نظر آتا تھا، کبھی ابوالفضل عباس کا سر نظر آتا تھا جو گھوڑوں کی حد تک تھا، لیکن جب کبھی اور تھوڑا سر اٹھتا تھا تو اونٹ کی بلندیوں پر زینب کا سر بھی نظر آتا تھا، ام کلثوم کا چہرہ بھی نظر آتا تھا۔ اور کوفہ پہلی منزل تھی، مسائل کو آج کم کر دیتے ہیں، آپ انشاءاللہ پہنچو جلوسوں میں۔ کوفہ پہلی منزل تھی، پہلی منزل 12 محرم کی صبح تیز گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے، اونٹوں کو تیز دوڑاتے ہوئے، یہ 90 کلومیٹر کا راستہ ایک ہی دن میں طے کیا گیا۔ 11 محرم کی صبح سے لے کے، بلکہ ظہر سے لے کے 12 محرم تک، اور جب 12 محرم کی صبح کو اہل بیت کے کاروان کو کوفے میں داخل کیا گیا تو کوفے کے لوگ اس طرح سے تماشائی بنے ہوئے تھے جو اپنی نگاہوں سے بیویوں کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو وہاں پر بی بی ام کلثوم نے ایک جملہ فرمایا، صرف ایک جملہ، یہی مسائل ہے، آواز دی غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ اما تستحیون ان تنظروا الی بلاد رسول اللہ وہن حواصر، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں تو بند کر لو، اپنی نظروں کو تو جھکا لو، کوفے کے بازاروں تک تم آ گئے ہو لیکن آنکھیں کھول کھول کے ہماری طرف تو نہ دیکھو، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو، اما تستحیون، کیا تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی کہ ان تنظروا الی بنات رسول اللہ، کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہو، وہن حواصر، اور ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ سلام ہو علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر، سلام ہو امام سید سجاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کو راہ اہل بیت پر، راہ قرآن پر ثابت قدم اور محکم قرار دے۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلیں اگر باقی رہنے والی ہیں، اگر تیری مرضی ہو تو اپنے امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا کو تبدیل کر دے، لیکن اگر اس کے بعد بھی رہنا ہے پروردگارہ تو ہم کو، ہماری نسلوں کو عشق اہل بیت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اس خطرناک دور میں اہل بیت کے کردار کی شباہت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اہتمام کرتے ہیں، مومنین، ذاکرین، شعراء، علماء، مجلسوں میں آنا، ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ علماء حق، مراجع کرام، آیت اللہ سستانی اور ہمارے رہبر مجاہد جن کو تو نے اتنے بموں کے درمیان سے بچا کے رکھا ہے، ان کی حفاظت فرما۔ رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ایران اور لبنان کی سرزمین جو خطروں میں ہے اسے مومنین کو محفوظ فرما، فلسطین کی مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اور
ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے بھی تمام مرحومین یا وہ تمام مرحومین کے جو پچھلے سالوں میں تھے اور آج نہیں ہے اس سال ذکر حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے لیے، اور شہداء، تمام شہداء اسلام، خصوصاً ہمارے دور کے شہداء اور بالاخص رہبر شہید کی روح کو ایصال فرمائے۔